لیکن شارٹ آرڈر، لانگ آرڈر، میجورٹی، مائنورٹی جج میں بہت سارے لیگل سوالات اٹھ گئے ہیں. آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو پٹیشنز تھیں اس پہ فیصلے اب آ چکے ہیں، تفصیلی فیصلے آ چکے ہیں. اب آگے اس حوالے سے کیا ہوگا، اور اس فیصلے میں کیا کوئی اسموکنگ گن بھی موجود ہے؟ آنریبل لا منسٹر صاحب، کوئی اسموکنگ گن آئی ہے اس میں سامنے؟ میں یہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ میرے لیے سارے بڑا احترام ہے، ایون جسٹس فائز میں بھی احترام انتہائی احترام آپ بھی احترام کرتے ہیں، کوئی شک نہیں. دیکھیے جو پیج 5 ہے ججمنٹ کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ پیرا 3 ہے کہ لینٹ پٹیشنر اڈاپٹڈ اینڈ مینٹینڈ دا سٹینس دیٹ ہی واز ناٹ ایسوسیٹڈ واٹس ایور ود دا لنڈن پراپرٹیز دیٹ بلانگ ٹو ہز فائنینشلی انڈیپینڈنٹ وائف. یعنی وہ یہ لکھا ہے جسٹس بندیال نے کہ پٹیشنر نے، اور یہ لکھا ہے کہ 10 مہینے یہ پٹیشن چلی، اور 10 مہینے میں سٹینڈ یہی تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ میرا کوئی تعلق، آئی ایم ناٹ ایسوسیٹڈ واٹس ایور ود دا لنڈن پراپرٹیز، جو لنڈن پراپرٹیز میری بیگم صاحبہ کی ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، یہ انہوں نے کہا. اور جگہ بھی مینٹین کیا انہوں نے، صرف اور باقاعدہ ان کی پلیڈنگز یہی تھی. پہلے دن سے سٹانس تھا. اب اس کے بعد اب آپ سامنے آئی ہیں، تعلق اسٹیبلش ہوئے. جی اب آپ دیکھیے، اچھا یہ چیزیں دیکھیں، جو یہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے نا کہ جاسوسی کی، اگر واقعی جاسوسی کی ہوتی، واقعی چیزوں کو دیکھا ہوتا، ہمارے پاس یہ تمام چیزیں منگا کے ہم دیکھتے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے تو فرشتوں کو نہیں پتا تھا یہ تمام چیزیں. اور یہ تمام چیزیں ود ڈیو رسپیکٹ ایٹ دا ہائیسٹ کمانڈ، میری رسپیکٹ پہلے، یہ چیزیں بتائی نہیں گئیں. میں لفظ چھپائی کی بات نہیں کرتا تاکہ کسی کی عزت میں فرق نہیں ہو، یہ بتائی نہیں گئیں. کیا چیزیں سامنے؟ وہ چیزیں یہ تھیں کہ یہ باقاعدہ جو FBR کی رپورٹ تھی اس کے اندر یہ بتایا، یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو جسٹس بندیال نے ڈسکس کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ فارن کرنسی بینک اکاؤنٹ جو کہ بیگم صاحبہ کا ہے، جس سے یہ پراپرٹیاں 3 عدد لنڈن میں خریدی گئیں، اس میں باقاعدہ آتھرائزیشن جو تھی وہ جسٹس عیسیٰ کی تھی. بیگم صاحبہ نے اتھارٹی اپنے ہسبینڈ کو دی کہ آپ اس کو، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، چیک ایشو کریں، ڈپازٹ ہو اس کے اندر، تمام چیزیں، انسٹرکشنز ایشو کریں، تمام چیزیں وہ لگی ہوئی ہیں. یہ ڈسکس باقاعدہ کی ہیں پیرا 75 میں جسٹس بندیال نے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ 1,25,000 پاؤنڈ جو تھے، وہ جو ان کے فارمر پارٹنر تھے جسٹس عیسیٰ کے، ان کی پیمنٹ میڈم کی اکاؤنٹ میں آئیں، اور اس وقت آئیں. کون سے فارمر پارٹنر، کوئی نام لکھا ہوا ہے اس میں؟ مسٹر احسن ظہیر رضوی. اکیلے ایک ہی پارٹنر تھے؟ میرے خیال میں اور بھی ہوں گے، مجھے نہیں پتا، صحیح نہیں پتا. فرم کا نام آپ کے علم میں ہے؟ جی وہ رضوی حسین کمپنی تھی، مشہور کمپنی تھی، اور اس وقت تو شاید 2 پارٹنر تھے، بعد میں اور ہوئے، مجھے نہیں پتا. اچھا میں اس پہ ڈسکس اس فرم کے پارٹنرز اور بھی ہوں گے؟ ہوں گے، مجھے نہیں پتا، مجھے زیادہ نہیں پتا اس کے بارے میں، سوائے اس کے جو یہ یہاں لکھا ہوا ہے، اس ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1,25,000 پاؤنڈ، روپے نہیں، 1,25,000 پاؤنڈ پیرا 76 میں یہ احسن ظہیر رضوی نے، جو پارٹنر تھے جسٹس فائز عیسیٰ کے، انہوں نے میڈم کے اکاؤنٹ میں یہ ڈالا. اور یہ اس وقت پیمنٹ ہوئی انٹو دا اکاؤنٹ جب جج صاحب جج تھے، یعنی اس وقت نہیں ہے جب یہ جج نہیں تھے یا وکیل تھے، نہیں، اس وقت ہے جب یہ جج تھے. اور اس کا کوئی ہو سکتا ہے کوئی ان کے پاس ایکسپلینیشن ہو. بلوچستان ہائی کورٹ کے آنریبل جج تھے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ محترم بیگم صاحبہ کا اکاؤنٹ ہے، میرا تو اس سے تعلق نہیں ہے. اب یہی چیز لکھی، کیونکہ دیکھیں یہیں سے سارا پیمنٹ ہوا ہے ان 3 لنڈن پراپرٹیز کے لیے. ایک تو اس کی آتھرائزیشن دینا، پاور آف اٹارنی دینا اس بینک اکاؤنٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے، پلس پھر ان کے پارٹنر سے یہ پیمنٹ آ جانا، اور بہت سی اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں. 3 عدد سوالات کیے گئے جسٹس عیسیٰ سے. وہ 3 عدد سوالات جو ہیں پیرا 77 میں ہیں، اور بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کیا اس بینک اکاؤنٹ جو فارن کرنسی بینک اکاؤنٹ ہے، کیا آپ کے پاس اتھارٹی تھی ٹو آپریٹ دس؟ کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ میرا کوئی واسطہ تعلق اس سے نہیں ہے. دوسرا اکاؤنٹ یہ تھا کہ کیا کوئی اس کے جو کریڈٹس تھے، اس کے اندر جو ڈپازٹس ہوئے تھے، ان سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟
تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کی جو ڈیبٹ انٹریز ہیں اس سے آپ کا کوئی تعلق ہے کسی خرچے سے؟ اور کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرا تعلق نہیں ہے ان 3 لنڈن پراپرٹیز سے، تو بجائے اس کو آنسر کرنے کے انہوں نے ایک دن لیا اور اگلے دن انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جو کہ پیج 79 میں ہے، جس میں انہوں نے یہ اس طرح کی بات کی ہے کہ نہیں جی میں ان سوالات کا جواب نہیں دوں گا، اور اسی پر آگے بھی انہوں نے یہی کہا ہے جسٹس بندیال نے کہ یہ جو 3 سوالات ہم نے اٹھائے تھے ان کا جواب نہیں دیا گیا۔ تو یہ انفارمیشن جب کیسز چل رہے تھے اس وقت سامنے تھی آپ کے یا صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس تھی؟ نہیں، ہمارے پاس تھوڑی تھی، دیکھیں ہوا کیا، ہم نے تو حقیقتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی اس میں ہم نے کوئی اس طرح کی پروب نہیں کی، بلکہ میں نے تو کسی سے نہیں کہا تھا کہ آپ کوئی اس کا کوئی ٹیکس کے ریٹرن دیکھیں نہیں دیکھیں، لیکن آپ نے اے آر یو کو پرمٹ تو کیا، اے آر یو نے جو کارروائی شروع کی وہ اب صحیح ثابت ہوئی ہے؟ بالکل صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ بلکہ اس سے زیادہ مٹیریل اے آر یو نے تو اتنا مٹیریل نہیں دیا تھا۔ یہ تو پھر ہوا ہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جب آرڈر پاس کیا ایف بی آر کو کہ آپ اس کو دیکھیں، کیونکہ اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مسز سرینا نے اور جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ جی ان کو تو سنا نہیں گیا، تو ان کے کہنے پہ ایف بی آر کو بھیجا گیا، دو آپشنز دیے گئے۔ ایک آپشن تو یہ تھا کہ ایس جے سی جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ سن لیتی ہے آپ کو، دوسرا یہ تھا کہ ایف بی آر سن لے گی۔ ان کے کہنے پہ ایف بی آر بھیجا گیا جس کو انہوں نے چیلنج کیا بعد میں۔ بھائی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ خود کے ایک چیز کر دیں بعد میں اسی کو چیلنج کر دیں۔ اچھا، میجورٹی نے ہماری یہ بات نہیں مانی، لیکن جسٹس بندیال نے لکھا ہے کہ یہ تو بڑی بنیادی بات تھی کہ خود جب آپ کی ایما پہ آپ کے کہنے پہ یہ بھیجا گیا ایف بی آر کو، اور ایف بی آر نے جب اس کے ریکارڈ منگوایا، آفیشلی منگوایا، اور منگوا کے وہ جب سارے بینک اکاؤنٹ سارے چیزیں ساتھ لگیں۔ اچھا، ایف بی آر کی پرابلم کیا تھی؟ اب جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، ایف بی آر کی پرابلم یہ تھی کہ ایف بی آر کو تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ ان کے پاس سورس ہے یا نہیں ہے، انہوں نے اتنا دیکھنا تھا۔ تو سورس جب اس نے اسیسمنٹ آرڈر جب پاس کیا تو اس کے اندر کوئی سورس نہیں تھا، اور سب آپ نے بھی چلایا اپنے پروگرام میں، وہ سب کو ملی، کاپیاں ملی، کیونکہ وہ کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ تھا۔ لیکن جو ایف بی آر کی جو پوری رپورٹ تھی جس کو ہم ڈے 1 سے کہہ رہے تھے ہمیں کاپی دیں، نہ ایف بی آر نے ہمیں کاپی دی اور نہ سپریم کورٹ نے ہمیں وہ کاپی دی، بلکہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے ان کو جب وہ کاپی دی تو ہمیں منع کر دیا، جی گورنمنٹ نہیں دیکھے گی۔ اچھا، ہمارے ہاتھ تو پھر بند گئے۔ اس کے اندر جو انفارمیشن تھی نیچرلی، کیونکہ وہ ایف بی آر نے تو صرف سورس دیکھنا تھا، سورس تھا یا نہیں تھا، لیکن جب ان ججوں لرنڈ ججز کے پاس وہ گئی تو انہوں نے جب اس کو پورا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو کنیکشن ہے پرائم فیشی، اس کا آپ جواب دیں۔ اور جب یہ سوالات آنریبل جج صاحبان نے فریم کیے تھے جس پہ آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک دن کا ٹائم لیا، تو اس وقت یہ آنریبل جج صاحبان کے نالج میں آ چکا تھا کہ یہ انفارمیشن ایگزسٹ کر رہی ہے، فیصلے سے یہ ثابت ہو رہا ہے؟ جی فیصلے سے یہی۔ اچھا، اس میں ایک کیچ ہے، ایک ٹوسٹ ہے، آپ کو بتاؤں، آپ پورا فیصلہ پڑھیں کہ لمبے چوڑے فیصلے ہیں، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، جو ویکنڈ پہ کافی ٹائم تھا، جو زیادہ تر لوگ تو پھر آپ کی طرح کریزی نہیں کرتے نا جی۔ 6 جو لرنڈ ججز ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو حیاتی دے، انہوں نے پھر یہ ریکارڈ جو تھا آرڈر پاس جو کیا تو وہ ریکارڈ ایک طرح سے بند کر دیا اس ریکارڈ کو، اور یہ بھی کہا شارٹ آرڈر میں کہ کوئی بھی اب کوئی چیز دیکھے گا میں نہیں، بلکہ ایک آرڈر بھی پاس ہے جس میں انہوں نے اس کا ایک ریفرنس دیا ہے جسٹس بندیال نے کہ جی وہ، لیکن جسٹس بندیال نے پھر یہ کہا کہ اگر ہمارے جو کولیگ ججز ہیں یہ آرڈر پاس کر دیں گے کہ یہ اب نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن ہم جو ججز ہیں ان کو نہیں پریونٹ کیا جا سکتا کہ ہم نہ دیکھیں اور ہم ایز ڈسینٹنگ ججز کامنٹ نہ کریں۔ انہوں نے سارا جو کامنٹ کیا تو سب چیزیں آیا ہو گئی۔ اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ کتنی کریٹیکل ہے، امپورٹنٹ ہے، اور اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ ایک پراپرٹی جس پہ کہ مسز عیسیٰ سگنا عیسیٰ کہہ رہی تھیں کہ یہ انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ سورسز سے کی ہے، حاصل کی ہے، اس کا لنکیج کیا آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اسٹیبلش ہوا کہ نہیں؟ یہ جو جس فرم کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو وہاں سے جب آنریبل جج بنے بلوچستان ہائی کورٹ کے،
وہ سیٹلمنٹ تھی, وہ پیسہ آیا جو کہ آگے گیا, یہ چین اسٹیبلش ہوئی ہے کہیں؟ نہیں دیکھیں, مجھے یہ نہیں پتا آرڈر میں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جواب مانگتی ہیں, لہٰذا سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ جسٹس عیسیٰ سے جواب مانگے. یہ جسٹس بندیال نے جو یہ لکھا ہے اپنے بالکل سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں, وہ یہی لکھا ہے کہ یہ مٹیریل اتنا ہے کہ اس پہ پھر یہ جواب دینا بنتا ہے, یہ مٹیریل کو کنسیڈر کرنا بڑا ضروری ہے. یہ آپ پیج 86 پہ آئے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے وی مسٹ ناٹ فالٹر ان دا فیس آف سچ اے پاورفل کمانڈ, قرآن پاک کو کوٹ کر کے, ججز لائک آل ادر پرسنز ان دا سروس آف پاکستان اینڈ ہولڈنگ پبلک آفس آر آنسربل فار دیئر ایررز اینڈ omissions. In the instant case, there is material that calls for an explanation before the SJC, which must be provided to protect the learned petitioner and the court from aspersions cast on their integrity. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسٹس عیسیٰ کو کہا ہے کہ آپ کی عزت کے لیے, آپ کی عزت کے لیے, عدالت کی عزت کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو مٹیریل سارا آیا ہے یہ ایس جے سی کے سامنے رکھا جائے اور آپ اس کا ایکسپلینیشن دیں اور بے شک کلیئر ہو جائیں. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. آج وہ یہ سارا ایکسپلین کر دیتے ہیں, ساری ٹریل دے دیتے ہیں, یا ادروائز ان کی ایکسپلینیشنز ایسے آ جاتے ہیں, لیکن ایس جے سی کو روکا نہیں جا سکتا, چیز بند نہیں کی جا سکتی. یہ جسٹس بندیال کا آرڈر ہے. اب آگے ہوگا کہ ایز لا منسٹر, ایز حکومت, آپ اس پہ کیا کر سکتے؟ دیکھیں میں نے تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو گیا, عوام کے سامنے سرخرو ہو گیا. میں نے تو جی اپنا کام کر دیا. میں نے تو نہ میرا کوئی واسطہ تعلق ایڈورسٹی جسٹس عیسیٰ سے ہے, ان کی فیملی سے ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سمپلی سچویشن ایسی ہے جو کہ جسٹس بندیال نے لکھا ہے. شروع میں کیا لکھا ہے, پہلا پیراگراف آپ نے دیکھا, پہلا پیراگراف انہوں نے سورہ نساء کوٹ کی, اور سورہ نساء کوٹ کر کے یہ کہا کہ اگر تمہارے اپنے درمیان, اپنے لوگوں کے درمیان, پیرنٹس کے درمیان, اپنے رشتہ داروں کے درمیان, رچ اور پور کے درمیان کوئی فیصلہ آئے تو انصاف کرنا. قرآن پاک کو کوٹ کر کے یہ کہا دی ایسنس آف دا کنٹروورسی ان دا انسٹنٹ ریویو پٹیشنز از ویدر جسٹس کین بی ڈسپینسڈ بائی اے کورٹ آف لا بائی اگنورنگ دا ٹروتھ. کیا ہم انصاف دے سکتے ہیں حقائق چھپا کے, یا سچ نہ بول کے, یا سچ کی بیسس پہ انصاف ہونا ہے؟ یہ جسٹس بندیال نے لکھا ہے قرآن پاک کو کوٹ کر کے. اور میں تو آپ کو وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اور وہ باقاعدہ ججز کیس میں بھی لکھا ہوا ہے, ان کا کوٹ ہے پورا, کہ جب ججز ہوتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے. ان کے الفاظ تو بڑے سخت ہیں, یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان پہ سپائی بھی کریں, آپ دیکھیں بھی. یہاں تو کوئی سپائی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو خود اللہ کی ذات نے, اللہ کی لاٹھی بڑی بڑی آواز ہے, خود جسٹس بندیال کے اس آرڈر سے تمام کے تمام حقائق جو ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے آ گئے. انصاف کہا جاتا ہے لیگل میکسم کہ جسٹس شوڈ بی ایبسولوٹ وتھ سرٹینٹی. کیا اس میں ایبسولوٹ جسٹس ہوا, سرٹینٹی ہے, یا کہ سوالات ہیں؟ with due respect, تمام ججز, وہ بھی ججز جنہوں نے میرے خلاف ججمنٹ دیا, بلکہ یہاں تک سخت باتیں بھی لکھی کہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے. پروسیکیوٹ کس بنا پہ کیا جائے کہ جی آپ نے یہ دیکھا کیسے, یہ ان آتھورائز تھا. میرے حساب سے ود ڈیو رسپیکٹ ان آتھورائز نہیں تھا, لیکن سچ کیا ہے میرے لیے تو وہ بھی 6 ججز جو ہیں, 7 ججز, 6 ججز احترام میرے دل میں ہے, اور یہ ججز جنہوں نے فیور میں فیصلہ دیا ایکول احترام دونوں پہ ہے. لیکن اگر ہمیں جو جسٹس بندیال نے لکھا ہے اس کورٹ کی ٹرانسپیرنسی اور اس کورٹ کی عزت کے لیے, پٹیشنر جسٹس فیض عیسیٰ کی عزت کے لیے یہ ایس جے سی کی پروسیڈنگز ہوں, اس کے اندر سر آئیں, سر سارا ایکسپلینیشن دیں اور بلا خوف و خطر دیں. حکومت سے اس کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے. اب یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اپنا معاملہ ہے, ججز کا اپنا معاملہ ہے. انہوں نے ہی اب اس کی جو جسٹس بندیال نے نشاندہی کی ہے, بڑے ایگیلیٹیرین پرنسپلز ہیں,
سولیٹری پرنسپلز ہیں. یہ بیان وہ جو ہمارا دین کہتا ہے وہ باتیں لکھی ہوئی انہوں نے, جس میں اسلام کو بھی کوٹ کیا, دنیا جہاں کی جورسپروڈنس کو بھی کوٹ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جج جو ہے وہ ایک پبلک سرونٹ بھی ہے, سروس آف پاکستان میں بھی ہے, اور اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو پیرایا ہے وہ دوسرے لوگوں سے کم نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ پبلک ٹرسٹ ہے. ججز آف دا سپیریئر کورٹس جو ہیں, ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے, ان کے پاس بڑی طاقت ہے. یہ تمام فیصلے کرتے ہیں, کسی کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں, کسی کو پھانسی دے سکتے ہیں, کسی کو جیل بھیج سکتے ہیں. تو ایسا جج ہمارے معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے. دنیا جہاں میں سپیریئر کورٹ کے ججز کی بڑی عزت و تکریم ہے, اور اسی لیے فیصلے ایکسیپٹ ہوتے ہیں جو کہ آنریبل جسٹس عطا بندیال نے لکھا. وہ فیصلے جو ہیں اس کی مورل اتھارٹی ہونی ہے. اگر مورل اتھارٹی ان فیصلوں کی نہیں ہوتی تو پھر بڑی پرابلم ہے.